Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العبرة بالخواطیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عفت مآب مائیں بہنیں، قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قدردان بنائے اور رمضان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بابرکت مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، بیچ کا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور نجات ہے۔ عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، اور خصوصاً اس 10 دن میں 2 اعمال بنیادی ہیں، جس میں تیسرا ایک بہت ہی بڑا اہم انعام بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ بنیادی عمل ایک اعتکاف ہے، جو مکمل 10 دن 20ویں روزے کے مغرب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر چاند دیکھ کر، عید الفطر کے چاند کو دیکھ کر یا باعتبار خبر سن کر ہی اٹھیں۔ اس 10 دن کے مکمل بیٹھنے کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اس عشرے کی بنیادی عبادت ہے۔ دوسرا بنیادی عمل جو ہے اس عشرے میں کرنا ہے، وہ اپنے روزوں کے کمی کوتاہی خامیوں کو معاف کروانے، دور کروانے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کتنا، کیسے، کیوں ادا کرنا ہے، اس کے تفصیلات الحمدللہ پچھلے پروگرام سے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی وہ بھی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتکاف کی تفصیل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان ملا اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سے لے کر وفات کے، وصال کے، انتقال کے سال تک اہتمام اور پابندی سے اعتکاف فرمایا، ایسے کہ 1 سال بھی اعتکاف چھوٹا نہیں۔ صرف ایک دوسری ہجری بدر کے جنگ ہونے کی وجہ سے وہ اعتکاف چھوٹ گیا، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں، ایک عالمی اور انٹرنیشنل مسئلہ تھا، اس حل کے لیے اعتکاف نہیں بیٹھنے پر بھی چھوڑے نہیں، بلکہ شوال میں ان 10 دنوں کو مکمل کیا۔ دوسرا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، وصال ہو رہا ہے، اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا مکمل اعتکاف فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور پابندی سے اعتکاف بیٹھنا ساری امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل اسلام اور اسلام کا فالو کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کے لیے بنیادی عمل ہے کہ وہ بھی ہر مسجد میں اپنے اپنے محلے کے 10 دن کا اعتکاف کر کے اس عمل سے اللہ کے گھر کو آباد اور زندہ تابندہ بنائیں۔ ہاں، البتہ اس پر بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح گزشتہ ہم نے وعید سنی تھی کہ جس مسجد میں، جس محلے میں ایک بھی مومن و مسلمان اعتکاف نہ بیٹھے، اس محلے پر اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور پورے محلے والے اس گناہ کے مرتکب کہلاتے ہیں۔ اور کوئی ایک مومن و مسلمان بھی اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ پورے محلے والوں اور پورے مسلمانوں اور مومنوں کے سر اور کندھے سے ذمہ داری کو اتار دیتے ہیں۔ یہ وعید تو ہم نے سنی تھی۔ فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف پورے اہتمام اور پابندی سے کرتے ہیں، سوائے ضروری حاجات اور قضاء حاجت کے، یعنی استنجا، بیت الخلا، ٹوائلٹ اور لیٹرین کے باہر نہیں جاتے، وضو ٹوٹ جانے پر صرف وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس پابندی سے مسجد کے اندرونی حصے میں
مکمل طرح سے معتکف بن کر گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس 10 دن کی عبادت کی برکت سے اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کامل حج، 2 کامل عمرے، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، غور کرنے کی بات ہے، ہم ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج بیت اللہ اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں، وہ بھی مقبول ہوتا ہے یا رد کر کے مردود ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن اعتکاف، اہتمام اور پابندی سے بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم صاحب استطاعت ہو کر، صاحب دولت ہو کر، صاحب مالک نصاب ہو کر حج و عمرہ نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی قبولیت کی دعا ہے، اللہم ارزقنا حج مبرورا وسعی مشکورا وتجارۃ لن تبور۔ یہ زندگی بھر مانگتے رہیں، جب اللہ توفیق دے تو حاضری دیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ اعتکاف کے 10 دن کی فضیلت اور ثواب کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول اور مبرور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم عمل کو، اس کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو ذہنوں میں استحضار کے ساتھ، احساس کے ساتھ مکمل اکمل ترین اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ان کو کثرت سے تلاوت اور کثرت سے دعا اللہ سے مانگنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری مسلمانوں کا اور عمومی طور پر ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو بھی رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا افادہ و استفادہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔